السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیب اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہیب اقبال آفیشیل۔ ناظرین، آج پھر ہمارے ساتھ سید ذیشان حیدر صاحب موجود ہیں۔ سر، آج کی جو خبریں ہیں اس حوالے سے آپ کا کومنٹ جو ہے چاہیں گے۔ سر، آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ملتان میں پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں جو ہے انہوں نے کافی سنجیدہ سوالوں کے جو ہے وہ کافی غیر سنجیدہ جوابات دیے ہیں، جس پر ہم ابھی تک جو ہے وہ پریس کانفرنس کے بعد سکتے کی حالت میں ہے۔ سب سے اہم جو بات جو ہمیں حیران کن لگی اس دن، سر آپ نے بھی ڈسکس کی، کہ جو ایران کے اندر چینی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ ہم ایسی جو فارن پالیسی ہے وہ نہیں بنائیں گے جو ایک فون کال پہ ڈھیر ہوگی۔ تو آج شاہ محمود قریشی نے بالکل سنجیدہ ہو گیا سر، وڈ یو بلیو، وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا ایسے بالکل۔ میں تو حیران ہوں کہ اتنی جو ہے وزارت خارجہ اتنی سنجیدہ، انہوں نے کہا یہ بیان بھارت کے لیے ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ بات یہ ہے جی کہ میں آخر ہمارے فارن منسٹر ہے اور قابل احترام ہے، ہر انسان قابل احترام ہوتا ہے، اور عوامی نمائندہ چاہے وہ کم از کم عوامی نمائندے بھی ہیں، اس کے دیگر بھی نمائندے ہیں آپ جن کے ہیں وہ ہیں، تو قابل احترام ہے، اور ان کی بات کو میں تو ان کی فیس ویلیو پہ اگر وہ کہتے ہیں جی کہ میں اس پہ بلیو کرنا چاہوں گا، کر سکوں نہ کروں، کیونکہ بلیف کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، ایمان کا دل اور فہم سے ہوتا ہے، کسی کے کہنے پہ ایمان لایا نہیں جاتا، وہ اندر سے ایمان آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں جو ہے ایک ورڈ بڑا مشکل سا ہوتا ہے جب ہوتے ہیں ششت رہ گئے، ایک لفظ میں بھول جاتا ہوں اس کا، ششدر رہ گیا، ایران و ششدر رہ رہ گئے۔ تو وہ آپ نے جب میرے ساتھ شیئر کی ان کے جوابات ایران کے بارے میں، تو وہی ششدر ہی رہ گیا میں کہ ضرورت کیا ہے کہ آپ کو، ایک تو آپ کی بات اس پہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک جو چیز گزر گئی اسے آپ گزر جائیں وہاں سے، اس کو دوبارہ آپ ٹچ کریں گے تو اس کو ڈینائی کریں گے، اور اس کے اوپر وہ پھر اور سوال اٹھیں گے۔ آپ کہہ دیں جی کہ ٹھیک ہے، ہم سے جو ہے ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں، ہم بات کریں گے، کچھ یہ طریقہ بھی ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ یہ کہ سفید جھوٹ بول دیں۔ لفظ میں غلط کہہ گیا، جھوٹ کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے فارن منسٹر کے لیے، وہ اگین مطلب کہ ان غلط بیانی کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے جی، عوام اتنی بیوقوف نہیں رہ گئی، دیکھیں ایک قوم سے شوگر لگانے کی کیا ضرورت ہے، اس طرح کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مطلب ہیومر بھی چاہیے نا جی، مثلا ان کے شگوفے بھی چاہیے، جب چاہیے نا، اتنی سر ایک گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، بندہ بور ہو جاتا ہے، اور ویسے عوام تنگ آئی ہوئی ہے، تو ان کو بھی جو ہے تھوڑی سی بہت سیاسی کامیڈی چاہیے ہوتی ہے۔ بہرحال اس سے قطع نظر دیکھیے جی، فیکٹس اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ نہیں سر، دیکھیں نا، ایک عام ہی کوئی پولیٹیکل سائنس کا یا آئی آر کا اسٹوڈنٹ ہے کہ بھارت کی کا پالیسی ایک فون پر چینج ہوئی، اور جو چینی وزیر خارجہ ہے وہ اس کو بھارت کی وزارت خارجہ سے کیا لینا، اس کا اس سے کون سا سی پہ گزر رہا ہے۔ میں تصحیح کرنا چاہوں گا، یہ بھی ایک میرے تک نیوز پہنچی تھی کہ یہ بات چائنا نے نہیں کہی، بلکہ ایرانی فارن منسٹر یا ایرانی فارن منسٹری کی طرف سے کہی گئی۔ تو وہ وہی بات ہے کہ بالکل وہ جو وہ اگر ایران کی چلے طرف سر بات تو ہوئی نا، سر ہمسائے نے بات تو کی ہے نا جی، اگر ایران کی طرف سے کہے گی تو زیادہ دکھ کی بات، کیونکہ وہ ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے جو ہے بڑے برے تعلقات نہیں ہے، خدا نہ خواستہ وہ بھی ہمارا اتنا ہی دوست ہے۔ تو اگر ایک دوست سے ہمیں اگر کوئی ایسی سخت بات سننے کو ملی ہے، دوسرے سے ملی ہے، دونوں ہی صورتوں میں جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور شاید انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کہا جو ایران گیس پائپ لائن کا معاہدہ جو ہمارا پڑا ہوا ہے اتنے ایک زمانے سے جو پڑا ہوا ہے، ایران کے تھرو جو ہے اسمگل تیل تو آ رہا ہے، لیکن ہم ایک جائز طریقے سے گیس نہیں لے رہے، یہ ہماری پالیسی ہے اور ہماری کمزوریاں ہیں۔ جیسے ہم ٹیکسیشن بھی لوز کر رہے ہیں، ہماری گاڑیاں کے انجن بھی خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے صحیح طرح ریفائن نہ ہوا کوالٹی چیک نہیں ہے، مکسنگ والا تیل پاکستان میں آ کے فروخت ہوتا ہے، ایران کے بارڈر سے آتا ہے۔ پھر دیکھیں وہی والی بات ہے، جدھر آپ اشاعت رکھ دیں وہیں پہ ایک داستان ہے ظلم کی اور جبر کی، اور اہم کہتے ہیں وہ حماقتوں کی ایک داستان ہے کہ آپ کی گیس پائپ لائن بارڈر پہ پڑی ہوئی ہے، اور ہماری مصلحتیں سو کالڈ
اگر ہمیں کرنے پر آ جائے تو ہم کسی ملک کے اندر، اب میں کیا الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کہ ہم اپنی فارن پالیسی ایک دم چینج کر لیتے ہیں. کوئی انٹرنیشنل قوانین یا لوکل اگر ہمارے نظریے ضرورت آ جاتا ہے، آئین کو ہم جو ہے سبوتاژ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ملک کی فائدے میں ایک گیس پائپ لائن آپ کی ایران کے بارڈر پہ تیار پڑی ہے، اس کو آپ نہیں لے سکتے کہ آپ کو خوف ہے امریکہ کا، آپ کو خوف ہے اس چیز کا، سینکشنز کا، اور یہ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں. تو اس میں بھی طریقہ نکالا جا سکتا تھا، نیگوشیٹ کیا جا سکتا تھا. آپ اپنی ایکیوٹ انرجی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے تو ممکن ہے کہ آپ کو اس میں ریلیف مل جاتا. اور آپ اب کیا اسمگل تیل آتا ہے ایران سے، جس پہ نہ کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے، صرف اس کا اسمگلنگ جب ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اسمگلنگ جب بھی ہوگی تو اسمگلنگ کے اوپر جو مامور آپ کے چوکیدار کا لفظ کہہ لیں، یا سیکورٹی مامور جو آپ کے ایجنسیاں لگی، ان کے جیبیں بھر جائیں گی. شاید ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. اس وجہ سے آپ کو جائز طریقے، جائز راستے جو ہیں تجارت کے، اس پر قدغن لگائے جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اسمگلنگ کو فروغ ملے. اور اسمگلنگ کو فروغ ملے گا تو جو اس کو ناکام بنانے کے لیے ادارے ہمارے ملک کے ہیں، ان کے جیبیں گرم ہوں گی. تو بہرحال تو شاہ محمود صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ جو جیسا کہ آپ نے میں سے شیئر کیا کہ یہ جو ایران کا، جو ایران یا چائنا کا وہاں پر جو بیان ایک کال کے اوپر پالیسی چینج کرنے والا تھا، وہ بھارت کی طرف ڈائیورٹی تھا. تو اللہ کرے ایسا ہو، یہی کہا جا سکتا ہے. لیکن عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے چند باتیں جیسا بتا رہے تھے، انہوں نے کی کچھ اور بھی بیانات انہوں نے دیے کہ ایک اور ٹاپک کے بارے میں. وہ کیا تھا جی؟ وہ اس طرح کہ وہ جو ابھی جو بائیڈن نے 40 ممالک کو بلایا ہے کہ جنہوں نے ماحولیات پہ کام کیا ہے، تو اس پہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کومنٹ کیا ہے کہ وہ ان ممالک کو بلایا گیا ہے جو آلودگی کا باعث بن رہے ہیں، جس میں تو سر ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں. دیکھیے آپ یہ تو سمجھیں اس چیز کو، جی اس کو سمجھیں کہ ایک تو وہ ڈیموکریٹس ہیں، اور ان کے جو پالیٹکس ہے ڈیموکریٹس کی ریپبلکن سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، تھوڑی سی مختلف ضرور ہوتی ہے. اور وہ یہ جو بالکل سر، وہ ڈیموکریٹ اور یہ مبینہ ڈیموکریٹ ہیں. جی بالکل. اسی طرح میں آپ کو بتا دوں، کچھ چند سال پہلے نوم چومسکی ہیں، ایک بہت بڑے تھنکر ہے، رائٹر ہے، میڈیا پرسن ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. ان کا میں انٹرویو کر رہا تھا تو غالباً الیکشن ہوئے تھے 2018 کے، اس سے کوئی ایک ہفتہ 10 دن گزرے تھے. تو جاتے ہی انہوں نے کہا کہ جب میں نے تعارف کرایا تو انہوں نے اسلام دعا کے بعد انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ سنا جی آپ کا جو نیا وزیر اعظم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. اب میں لفظ اسٹیبلشمنٹ اسی لیے یوز کر رہا ہوں، کسی وجہ سے یوز کر رہا ہوں، ورنہ انہوں نے کچھ اور لفظ یوز کیا تھا. تو اس کا آدمی، تو مجھے یقین کریں مجھے بڑا دکھ بھی ہوا اور مجھے حیرانگی بھی ہوئی. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو وزیر اعظم ہے پاکستان میں ورلڈ فیمس ہیں، تو اگر اسی طرح یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے کہتے ہیں ریت میں سر دبا دینے سے آپ حقائق چینج نہیں کر سکتے. دنیا کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ ہے، وہ آپ کے بارے میں رکھتے ہیں. اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. ایسے ہی نہیں ہوتا، جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ بھی ہوتی ہے. اور اگر آپ کو یہ سگنلز مل رہے ہیں انٹرنیشنل فورم میں، آپ کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا، اور آپ اتنے عرصے سے FATF سے باہر نہیں آ پا رہے، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں. چائنا کا صدر پاکستان آنے سے انکار کر دیتا ہے، کیا اس کے بارے میں اب بھی تک وضاحت آئی ہے کسی طرف سے کہ چائنا کے صدر نے پاکستان آنا تھا، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں. جو حق ہے، یہ رائٹ ہے عوام کا پوچھنا. اس وقت حکومت سے مراد جو بھی حکومت میں ہے، ٹھیک ہے جی، ان سے پوچھنے کا حق بنتا ہے. اور ذرائع ابلاغ پہ بیٹھ کر جو ہمارے دوست ہیں، کولیگز ہیں، سینئرز ہیں، جونیئرز ہیں، ان کو یہ سوال اٹھانے چاہیے اور اس کے پرٹیننٹ جواب لینے چاہیے. اگر وہ نہیں لیتے، یہ سوالات نہیں اٹھاتے، یہ جو باہر دیکھے جو ذرائع ابلاغ میں بیٹھے ہوئے جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کو انفارم کرے، نہ صرف جو ملک میں ہو رہا ہے بلکہ جو دنیا میں ملک کے بارے میں آؤٹ لک ہے اس کے بارے میں بھی ایمانداری سے انفارم کرے.
اگر ملک ترقی کر رہا ہے تو بے شک تعریف کرے، حکومت کی تعریف کرے، حکومت کے گانے گائیں، اس کو اپریشیٹ کرے، کرنا چاہیے، اس کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن جہاں پر ہمارے ملک کی سبکی ہوتی ہے، ہمارا جہاز پکڑ لیا جاتا ہے، ہمارا جو ہوٹل ہے وہ ضبط کر لیا جاتا ہے، ہمارے اب کیا بندہ، تو یہ کس کا پیسہ ہے، یہ کس کی دولت ہے، یہ کس کی عزت ہے جو خاک مل رہی ہے؟ یہ عوام ہے، آپ ہیں، یہ میں ہوں. ٹھیک ہے نا جی. بس سر یہ ایک ٹائم تھوڑا آخری کومنٹ چاہوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ جی بھارت سے تجارت نہیں ہو سکتی جب تک جو ہے وہ ہمارا جو کشمیر کا مسئلہ ہے اور دیگر ایشو ہیں وہ حل نہیں ہو جاتے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایک ہی کام بار بار دہرانا اور اسے مختلف نتیجے کی امید رکھنا ایک پاگل پن کی ڈیفینیشن. جب تک یا تو ہمیں کچھ مختلف کرنا پڑے گا یا بھارت کو کچھ کرنا پڑے گا مختلف. اگر بھارت نہیں کرتا تو ہمیں کچھ مختلف کرنا پڑے گا. اگر وہی پالیسی ہم نے پچھلے 70 سال کی جاری رکھنی ہے تو بنتائج وہی نکلیں گے جو ابھی تک نکلتے آ رہے ہیں. کیا ہماری اس پالیسی سے کشمیریوں کو کوئی فائدہ ہوا، یا اس پالیسی سے پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پالیسی تبدیل کیجیے. ٹھیک ہے، تو پالیسی تبدیل جو کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت نہیں کرنی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ فیلر چھوڑے چینج کرنا. دیکھیں جی، سالڈ قدم اٹھانے پڑے. بہت شکریہ سر. جی ناظرین، ہمارے ساتھ سید ذیشان حیدر صاحب موجود تھے، اور آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا انالیسس ولاگ اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجیے گا.